أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، رزق میں، مال میں، سو جن کو بڑائی دی ہے نہیں ہیں دینے والے اپنا مال اپنے غلاموں کو کہ وہ غلام ان کے ساتھ برابر ہو جائیں۔ کیا اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں وہ؟ قرآن مقدس نے سورۃ النحل کی ابتدا سے لے کر مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، خدا کی وحدانیت، اللہ کا معبود ہونا، عقلی نقلی دلائل سے بڑے عمدہ انداز میں، اچھے اسلوب میں، ذہن نشینی کے انداز کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں مثال کے طور پر، تمثیل کے طور پر شرک کی تردید ایک مثال کے ساتھ ذکر کی جا رہی ہے۔ وہ مثال یہ بیان فرمائی اللہ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی طور پر، جبلی طور پر، پیدائشی طور پر بعض کو بعض پر مال میں، دولت میں، رزق میں، غنا میں فضیلت دے دی۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر پیدا نہیں فرمایا، بلکہ کچھ غنی تر، کچھ غریب تر، کوئی آقا ہے، کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے، کوئی اس کا نوکر ہے۔ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ تقسیم دولت ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، قرآن مقدس میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے خود بخود لوگوں میں معیشت کو، معاش کو تقسیم کر دیا ہے۔ سب کو معاش میں برابر نہیں رکھا۔
اللہ کریم نے جس کو جس حالت میں رکھا ہوا ہے اپنی اس حالت کو دیکھ کر اس پہ اطمینان کرے کہ دنیا آخرت ایمان کے اعتبار سے میرے لیے مالی اعتبار سے رزق کے اعتبار سے جو میری حالت ہے یہ میرے لیے کافی ہے، صحیح ہے۔ اگر میں بغاوت کرتا ہوا کہیں آگے نکلنے کی کوشش کروں گا تو دنیاوی نقصان بھی ہوگا، اخروی نقصان بھی ہوگا۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام ارواح کو پیدا فرمایا تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آپ کی اولاد کو متمثل متشکل صورت کے اندر یوں پیش فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والی جتنی آپ کی اولاد تھی، بنی نوع انسان، بنی نوع آدم، سب کا عالم ارواح میں متشکل شکل کے اندر مشاہدہ کیا، معائنہ کیا۔ جب مشاہدہ فرمایا، مشاہدہ فرمانے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ لولا سویت بین عبادک، کوئی کیسا، کسی کا قد بڑا، کسی کا چھوٹا، کوئی موٹا چوڑا، کوئی پتلا، رنگ کے اعتبار سے کوئی کالا، کوئی بالکل پچنگا، حبشی، سانولا رنگ، سفید رنگ، سفیدی میں بھی کئی قسمیں ہیں، تو رنگوں کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، لون کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ذہن، دماغ، عقل کے اعتبار سے، تو امین جڑواں بچے دو بھائی، ان کا مادہ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، ایک ہی وقت میں وہ پلے، لیکن دنیا میں آئے رنگ الگ الگ ہے، ذہن، فہم، سمجھ الگ الگ ہے۔ ایک بھائی ہے وہ بڑا ذہین ترین، علمی طور پر کہاں سے کہاں، اسی کے ساتھ دوسرا بھائی ہے غبی، پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اپنی زبان سے لفظ نکالتا کچھ ہے، نکلتا کچھ ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی طور پر انسانوں کے اندر یہ تخلیق فرمائی ہے، یہ تخلیق کائنات کے اندر کئی تفاوت اور کئی امتیازات پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی پانی سے بننے والے دو بھائی، ان میں امتیاز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرتی طور پر پوری دنیا میں تمام بنی نوع انسان، ان کے اندر فطرتی یہ امتیازات دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، لولا سویتا بین عبادک، اے اللہ سب کو برابر پیدا کر دیتا، کوئی کیسا، کوئی کیسا، کوئی کیسا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اگر سب کو برابر پیدا کرتا میرا شکر کون بجا لاتا؟ اللہ، میرا شکر کون بجا لاتا؟ ٹانگوں والا جو پاؤں پہ چلتا ہے، جب بے ٹانگے کو دیکھے گا کھڑے ہو کر کہے گا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا، شکر اللہ تو نے مجھے فضیلت دی ہے، دو ٹانگیں تو دی ہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی،
جب میں بغداد کی مسجد میں پہنچا، تالاب پر گیا وضو کرنے کے لیے، کیا دیکھا کہ ایک سامنے ایک شخص ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں۔ میں وہیں کھڑے ہو کر یا اللہ شکر ہے تیرا، تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، آج جوتی نہیں ہے کل جوتی بھی مل جائے گی۔ تو قرآن مقدس یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے فطرتی طور پر اور جبلی طور پر بعض کو بعض پر کئی امتیازات دے دیے، ان میں سے ایک رزق تے غنا تے مال تے دولت کا معاملہ ہے۔ کوئی آقا بن گیا، کوئی غلام بن گیا، کوئی زمین والا بن گیا، کوئی اس کا مزارع بن گیا۔ دوسرے مقام پر بھی فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالی اس رزق کو زمین کے اندر پھیلا دیتا، لوگ باغی ہو جاتے، بغاوت کر اٹھتے، نافرمانی کرتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ پاک نے یہ رزق کے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اپنی مخصوص مقدار کے مطابق اللہ نازل کرتا رہتا ہے، اتارتا ہے۔ لیکن مال والوں کو حکم یہ بھی ہے فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، خدا نے تمہیں مال دیا ہے، مال والو مال کے حقوق ادا کرو۔ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ تو کئی ذمہ داریاں اللہ نے ان پہ ڈال دی ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مال والوں پر بڑی ذمہ داریاں، قیامت کے دن بڑی پوچھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق زمین کے اندر پھیلا دیا، حدیث پاک میں موجود ہے اطلب الرزق فی خبائل الارض، زمین کے گوشوں میں رزق تلاش کرو، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، وادیوں میں، بے شمار معدنیات اللہ کریم نے زمین کے اندر بچھا دیے ہیں۔ سائنس صرف تلاش کرتا ہے، ابتدائے عالم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دھاتیں، تمام ضرورتیں زمین کے اندر پیدا کر رکھی ہیں، جتنی دولتیں ہیں زمین کے اندر موجود ہے۔ لیکن سائنس کی وجہ سے انسان نے ان چیزوں کو تلاش کیا، آلات جاری کیے، اس تیل تک پہنچ گئے، سونے تک پہنچ گئے، چاندی تک، لوہے تک، دھاتوں تک پہنچ گئے، دوسری بے شمار چیزیں زمین سے نکل رہی ہیں، ان کو استعمال میں لا کر اپنے آرام کے لیے۔ تو قرآن مقدس کہتا ہے، یہاں مثال پیش فرمائی ہے کہ اے امیر لوگو، غنا والو، مال والو، تمہارے پاس مال کی بہتات ہے۔ جب تمہارے پاس مال کی بہتات ہے تو کیا اپنا مال اپنے غلاموں میں تقسیم کر کے ان کو اپنے برابر کھڑا کر سکتے ہو؟ قرآن پاک کہتا ہے نہیں، نہیں، ایسا کوئی آقا، کوئی مالک، کوئی زمین والا مزارع کو اپنے برابر کھڑا ہوا بیٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ توجہ فرمائے، توجہ، قرآن پاک نے بڑی عجیب و غریب مثال پیش فرمائی ہے۔ فرمایا فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سوا، اس میں برابر ہو جائے۔ کیا تمہیں برداشت ہے؟ دنیا کی تاریخ بتلاتی ہے بادشاہوں کی، شہنشاہوں کی، امراء کی، اغنیاء کی، دولت والوں کی، آج تک کوئی دولت مند ایسا دنیا میں نہیں گزرا جو اپنے ماتات کو اپنے برابر
کھڑا دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب تم اپنے ماتاتوں کو، غلاموں کو، نوکروں کو اپنے برابر کھڑا ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ کی جو مخلوق ہے، یہ جو خدا کی مخلوق ہے جس کو تم نے خدا کے برابر بنا کر حاجت روا، مشکل کشا، معبود، نظر نیاز چڑھاوے چلاتے ہو، کیا اللہ پھر اپنی مخلوق کو اپنے برابر کیسے گوارا کرے؟ اللہ، تم اسباب کی دنیا میں اپنے ماتاتوں کو اپنے برابر کبھی گوارا نہیں کر سکتے، تو وہ اللہ بھی، وہ کریم ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو اپنا سہیم، شریک، بنعمت اللہ یجحدون، تم خدا کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو، جب خدا کے برابر کسی اور کو کھڑا کر کے کہتے ہو یہ بھی بیٹے دینے والا ہے، بیٹیاں دینے والا ہے، عزتیں دینے والا ہے، کاروبار دینے والا ہے، دولت دینے والا ہے، عزتیں دینے والا ہے، حکومت دینے والا ہے، تو یہ براہ راست اس اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے۔ تو اندازہ فرمائے قرآن مقدس نے کتنے عمدہ انداز کے اندر شرک کی تردید فرمائی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، فہم قرآن کے لیے احباب، دوست تھوڑی دیر کے لیے تشریف فرما ہوئے، ہمارا بیٹھنا، سننا، کہنا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ رمضان کی نیک ساعات ہے، محبوب گھڑیاں ہیں، مقبول ساعات ہے، ان مقبول ساعات کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، فہم قرآن عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما، اسلام کا فہم عطا فرما، اے اللہ توحید پر، ایمان پر استقامت عطا فرما، اسی ایمان پر خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔